ہیں پوچھو جو سوال کرتے ہو ابھی پوچھو، میرے پیٹھ پیچھے کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے 35 منٹ کا فی البدی عربی میں ایک اور خطاب کر دیا، پھر جو دلیلیں نہیں دی تھی وہ قرآن سے دینے لگ گئے۔ فرمایا یہ حجیت سنت مصطفیٰ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، مکانت سنت مصطفیٰ قرآن سے، مقام مصطفیٰ قرآن سے، سنت اور حجیت مصطفیٰ قرآن سے۔ کسی نے رد کرنا ہے تو قرآن سے کرے۔ جب دلیل دے دی تو پھر اہل سنت کے سر اٹھ گئے، ان کے سر جھک گئے۔ اس کے بعد منظر دیکھنے والا تھا، وہ جو سر جھکا کر بیٹھے تھے وہ شیخ الاسلام کے کبھی ماتھے کو چومنے لگے، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگے، کبھی جسد کو چومنے لگے، کبھی جبے کو چومنے لگے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضور کی سنت کو بچانے کا وقت آیا تو سر جھک گئے۔ بچانے والے شیخ الاسلام تھے، بچانے والا منہاج القرآن تھا۔ حضور کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، حضور کی آل کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، صحابہ کرام اور شیخین کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، اولیاء صالحین کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، خانقاہی نظام کو بچانے والے شیخ الاسلام ہیں، علم کا سر بلند کرنے والے شیخ الاسلام ہیں، قرآن اور حجت سے بات کرنے والے شیخ الاسلام ہیں، اہل سنت کا سر بلند کرنے والے 500 سے 600 کتابیں لکھنے والے شیخ الاسلام ہیں۔ ابن الجوزی نے 500 کتابیں لکھی تھی، شیخ الاسلام نے 1000 کتابیں ابھی لکھ دی ہیں۔ اگر امام سیوطی نے 600 لکھی تھی، شیخ الاسلام نے 1000 لکھ دی ہیں۔ امام غزالی نے اس دور میں فلسفہ دیا تھا، شیخ الاسلام نے اس دور میں عقیدے کو بچایا ہے۔ اگر دہشت گردی اٹھی، شیخ الاسلام دفاع کر رہے ہیں۔ اسلام پہ حملے ہوئے، شیخ الاسلام دفاع کر رہے ہیں۔ کسی نے سیاست کو بدنام کیا، شیخ الاسلام ریاست مدینہ کا نظام پیش کر رہے ہیں۔ اگر غریب کی عزت لٹتی ہے، شیخ الاسلام اس کی بھی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، حفاظت کی بات بھی کی ہے، دھرتی کی ماں کی عزت کی بات بھی کی ہے، بچی کی بات بھی کی ہے، نوجوانوں کی بھی کی ہے۔ اس لیے کی ہے کیونکہ خدا نے اپنی ذات میں انہیں امت بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ منہاج القرآن اعتدال کا راستہ ہے۔ آپ نے کبھی علماء بیٹھے ہیں سامنے موجود ہیں، کبھی حضور شیخ الاسلام سے کوئی فرقہ واریت کی بات سنی ہو، کسی ایک مسلک کی بات سنی ہو، کسی مذہبی انتشار کی بات سنی ہو، کسی انتشار اور دہشت گردی کی بات سنی ہو، کیا کسی تنہا ہو جانے کی بات سنی ہو، معاشرے سے جدا کر دینے کی بات کی ہو؟ نہیں کی۔ کیا کیا ہے؟ یونیورسٹیاں دی ہیں، 600 کالجز سکولز دیے ہیں۔ پھر آج اللہ کا فضل ہے کہ نظام المدارس کے نام پر پورے پاکستان کے لیے اور پورے عالم انسانیت کے لیے نظام المدارس مدرسہ بورڈ بھی منہاج القرآن کو ملا ہے، تاکہ مدرسوں کے بچوں کو بھی نظام بھی ملے، کردار بھی ملے، اخلاق بھی ملے، سوچ بھی ملے، فکر بھی ملے، انگلش بھی آئے، عربی بھی آئے، سائنس بھی آئے، میتھ بھی آئے، انجینئرنگ بھی آئے، کمپیوٹر بھی آئے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا قوم کا بچہ مانگے گا نہیں بلکہ دینے والا بنے گا۔ قوم کی بچی اپنی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھے گی نہیں بلکہ دوسری بچیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنے والے بنے گی۔ کوئی یتیم کسی کو بھکاری بن کر نہیں دیکھے گا بلکہ یتیم کل کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام نے کردار دیا ہے، ادارے دیے ہیں، مراکز دیے ہیں، ویلفیئر کے سینٹرز دیے ہیں۔ وہ دستور مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں، منہاج القرآن کی شکل میں حضور کے دستور مدینہ کو امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ کوئی عدل کی بات کرتا ہے، شیخ الاسلام نے عدل کا پیمانہ بن کے دکھایا ہے۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، یہ مظفر گڑھ کی بات ہے،
آج سے 30 سال کی بات ہے، 30 سال بعد نہیں، 30 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ مظفر گڑھ اپنے کارکنوں کے جلسے میں، پروگرام میں گئے تو رات کا وقت آ گیا، کسی چھوٹے سے کارکن کے گھر میں، اس کی کٹیا میں رات گزارنے کے لیے کون گئے؟ شیخ الاسلام گئے۔ وہ کارکن تھا جس کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، ابھی باتھ روم کی چھت نہیں بنی تھی، ابھی باتھ روم کی چھت نہیں بنی تھی، گھر میں پنکھا نہیں لگا تھا، باتھ روم کا دروازہ نہیں تھا، ابھی لائٹ بھی نہیں لگی تھی۔ میں بتانے لگا ہوں شیخ الاسلام خود نہیں بنتے، بنائے جاتے ہیں۔ ابھی لائٹ نہیں تھی، ادھر مچھر تھے، گرمی تھی، وہ گھر والے کبھی اوپر جائیں، کبھی نیچے جائیں، کبھی باہر جائیں۔ شیخ الاسلام نے سمجھا یہ پریشان ہے، بلا لیا، بیٹے کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارا گھر آپ کے شایان شان نہیں۔ فرمایا ادھر آؤ، ہاتھ لگاؤ، یہ کیا ہے؟ وہ ڈرے، اس نے کہا نہیں بیٹے ہاتھ لگاؤ۔ فرمایا یہ گوشت ہے، اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہیں، جو تیرے اندر ہے وہی میرے اندر ہے۔ بھئی تو یہاں رہتا ہے، میں نے بھی زندگی اسی طرح گزاری ہے، میں نے بھی زندگی اسی طرح گزاری ہے، انہی سڑکوں پہ گزاری ہے، سینکڑوں پہ گزاری ہے۔ حضور قبلہ دادا جان نے یہاں کے آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آپ کا معالجہ کیا ہے۔ غلام عباس لالی جو آپ کے زمیندار تھے، ان کے بھائی کو لوگوں نے لا علاج قرار دے دیا، سرطان کا مرض تھا، لا علاج، انڈیا سے بھی لا علاج ہو کر آ گئے، وہ پریشان پھر رہے تھے۔ حضور قبلہ دادا جان نے کہا لالی کیا بات ہے؟ ہمارا لا علاج ہو گیا، وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے، 2 دن علاج کیا، تیسرے دن بعد پھر وہ مرض کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ جسمانی معالج تھے، شیخ الاسلام روحانی معالج ہیں، علاج وہ بھی کر رہے تھے، علاج یہ بھی کر رہے ہیں، اور دونوں علاج منتقل ہو کر منہاج القرآن میں آ گئے۔ اب منہاج القرآن ویلفیئر کے ہاسپٹل بھی بنائے گا، رفائی ادارے بھی بنا رہا ہے، آغوش بھی، یتیم خانے بھی، آرگوش بھی، یہ ادارے بھی، اسکول بھی، مدارس بھی، جامعات بھی، تاکہ حکومت کا کام حکومت کرے، مگر شیخ الاسلام کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ چمن میں کبھی کبھی ایسا پھول کھلتا ہے کہ چمن بھی اسے ترستا رہ جاتا ہے۔ آج یہ پھول کھلا ہے، اس کی مہک سے مہک یاب ہو جائیں، فیض یاب ہو جائیں، مستفید و مستنیر ہو جائیں۔ آخری بات کہہ کر شکریہ ادا کر رہا ہوں، ہمارے حماد لالی صاحب اور ان کے بھائی دوسرے لالی صاحب، پوری فیملی، ان سب کی تحریک کی، یہاں کے عہدیداروں کی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم ملے۔ بات یہ ہے کہ منہاج القرآن آپ کی تحریک ہے اور آپ منہاج القرآن کے ہیں۔ جب تک منہاج القرآن چمکتا رہے گا آپ چمکتے رہیں گے۔ آخری بات، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ وعلینا البلا۔ سر تھوڑا سا چاند فرانٹ کور کر